بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دنیا ایک بار پھر بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ایک اہم فون کیا۔ یہ فون یوکرین پر روسی حملے کے بعد اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ قرار دی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کی پوٹن سے 1 گھنٹہ 15 منٹ طویل گفتگو ہوئی ہے۔ اس دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ یوکرین پر ایک بڑا اور فیصلہ کن حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق روس نے 40 کے قریب طیارے تباہ کیے ہیں، جس سے $7 ارب کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ پوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف کہہ دیا ہے کہ امن کو بھول جائیں، میں حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس حملے میں یورپ اور خاص طور پر یوکرین شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ سمیت پورا یورپ ہائی الرٹ پر ہے اور یوکرینی صدر زلنسکی کو خفیہ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی پوزیشن واضح کر دی ہے، ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں اور نہ ہی یوکرین کے حملوں میں ہمارا کوئی کردار ہے۔ لیکن پوٹن نے دو ٹوک جواب دیا کہ اگر امریکہ ہتھیار اور میزائل یوکرین کو دیتا ہے تو وہ بھی جنگ کا حصہ بنے گا۔ ادھر ایران کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ پوٹن نے اندیہ دیا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی اسرائیل ایران پر حملے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، جس سے مشرق وسطی میں بھی بڑی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی، شملہ معاہدہ ختم، پانی بند۔ بلاخر پاکستان اور بھارت کی صورتحال اب آریہ پار کی طرف بڑھ چکی ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے اور پاکستان کا پانی بند کرنے کے بعد حالات انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے شدید رد عمل دیتے ہوئے آج باضابطہ طور پر شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان طے پایا تھا، جس کے تحت لائن آف کنٹرول کو تسلیم کیا گیا۔ طاقت کے استعمال سے گریز، قیدیوں کی رہائی اور کشمیر پر صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات طے پائے تھے۔ اب جب بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا تو پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب بات صرف دفاع کی نہیں بلکہ جوابی کارروائی کی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری کو شامل کرنے کی راہ بھی ہموار کر دی ہے۔ امریکہ اور چین کی حمایت حاصل ہو چکی ہے اور اقوام متحدہ بھی متحرک ہونے جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، بھارت شدید رد عمل دے چکا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے سرحدی صورتحال کو 1948 کی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے، یعنی اب پاکستان بھی نئی لائن آف کنٹرول کی حد بندی کا اختیار رکھتا ہے۔ میدان جنگ سجنے کو ہے۔ دوسری طرف بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر جنگی فوجی مشقیں کر رہی ہے اور اسرائیل کی جانب سے بھارت کو ہتھیار اور ڈرونز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر میزائل بھی چل سکتے ہیں۔ اب یہ معاملہ کسی بھی وقت بڑی جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سلامتی کونسل میں غزہ مستقل جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کے مطالبے پر مبنی ایک اہم قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد کے حق میں سلامتی کونسل کے باقی تمام 14 ارکان نے ووٹ دیا، جن میں پاکستان بھی شامل تھا۔ یہ قرارداد مصر، الجزائر، پاکستان اور دیگر ممالک کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس کا مقصد غزہ میں جاری خون ریزی کا خاتمہ اور مستقل جنگ بندی کا نفاذ تھا۔ تاہم امریکہ نے اپنے ویٹو کے حق کا استعمال کرتے ہوئے اس قرارداد کو روک دیا۔ امریکی نائب مندوب نے قرارداد کو ویٹو کرنے کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنی سلامتی کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے اور اسرائیلی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں۔ حماس کو شکست دینا اور اسے دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ واشنگٹن پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر ایسی کسی قرارداد کی حمایت نہیں کرے گا جس سے اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کو
نقصان پہنچے۔ ادھر پاکستان سمیت دیگر مسلم اور ترقی پذیر ممالک نے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کی اور جنگ بندی کو انسانیت کی ضرورت قرار دیا۔ تاہم امریکہ کے ویٹو کے بعد ایک بار پھر غزہ میں قیام امن کی عالمی کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے روسی خطرے کے پیش نظر جنگی تیاریوں کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں 91 ارب ڈالر سے زیادہ کی اخراجات متوقع ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ 6 نئی ہتھیار ساز فیکٹریوں پر 2 ارب ڈالر خرچ کرے گا۔ برطانیہ 12 نئی حملہ آور آبدوزیں تیار کرے گا۔ ایک آبدوز 18 ماہ میں تیار ہوگی۔ برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر کا ماننا ہے کہ روس کا خطرہ سرد جنگ کے بعد سب سے شدید ہے۔ انہی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب برطانیہ نے جنگی صلاحیت کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹریٹجک ڈیفنس ریویو جوہری ہتھیار آبدوزیں اور ہتھیاروں کی فیکٹریاں شامل ہیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آبدوز منصوبہ معاہدے کے تحت امریکہ اور اسٹریلیا کے ساتھ مل کر مکمل کیا جائے گا۔ برطانوی جوہری وار ہیڈ پروگرام پر 20 ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ نئے F-35 لڑاکا طیارے اور 6th جنریشن کے جنگی طیارے خریدنے کی تیاری بھی ان اقدامات میں شامل ہے۔ ڈیجیٹل جنگی سسٹم کے لیے 1.35 ارب ڈالر کا ٹارگٹ ویب سافٹ ویئر تیار کیا جائے گا۔ ٹیکنالوجی، ڈرونز اور AI کے ذریعے حملے کرنے کی صلاحیت 10 گنا بڑھانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ برطانوی فوج کی تعداد میں بڑا اضافہ نہیں ہوگا۔ بجٹ کی صورتحال میں کچھ اضافہ ممکن ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بل پر دستخط کر دیے۔ ایران سمیت 12 ممالک کے شہریوں پر امریکہ آنے پر پابندی عائد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بڑا اقدام امریکی شہریوں اور ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مزید 12 ممالک کے شہریوں پر امریکی داخلے پر پابندی عائد کرتے ہوئے بل پر دستخط کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کرنے کے بعد ایران، افغانستان، لیبیا، سوڈان، یمن، صومالیہ، میانمار، چاڈ، کانگو، گنی پیٹریا اور ہیٹی کے شہریوں کے امریکہ آنے پر پابندی لگ گئی۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ امریکن محبت کرنے والی قوم ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اپنے ملک کو بچا رہے ہیں، ہم نے کم وقت میں بہت کامیابیاں حاصل کی، امریکی تاریخ کا سنہری دور شروع ہو چکا ہے، گزشتہ انتظامیہ نے ہر شعبہ میں بری کارکردگی دکھائی، آج مہنگائی میں کمی اور ملازمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد امریکی عوام کو خطرناک غیر ملکی عناصر سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈا کے جنگلات میں آگ بے قابو، 200 سے زائد مقامات کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ برٹش کولمبیا، کیوبیک اور البرٹا تک پھیل چکی ہے، جس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آگ سے متاثرہ علاقوں میں 27,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ کینیڈا کے متاثرہ صوبوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ کا دھواں امریکہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکی محکمہ ایمرجنسی نے کینیڈا کے صوبے البرٹا میں امدادی ٹیمیں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب ماہرین نے آگ کی شدت کا سبب موسمیاتی تبدیلی اور خشک سالی کو قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انڈونیشیا نے J-10 طیاروں کی خریداری پر غور شروع کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے نائب وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ چین سے J-10C طیاروں کی خریداری کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نائب وزیر دفاع کے مطابق پاکستان کی جانب سے J-10 طیاروں سے بھارتی طیارے مار گرانے کو مد نظر رکھیں گے۔ انڈونیشیا کے نائب وزیر دفاع کے مطابق امریکی ساختہ F-15 اور فرانسیسی رافیل طیاروں کی خریداری پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔